بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بھٹی کا سلام عرض. ناظرین، آج ایک بہت بڑا میگا سکینڈل آپ کہہ لیں، ایک بہت بڑی سٹوری جو کہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے ہے. ناظرین، وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. اس کی تفصیلات سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے. یہ 2 ارب سے زائد کا یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے نیشنل پارک لال سوہرا کے حوالے سے، اور اس کے اندر کیا بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، کیا کرپشن ہو رہی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. اور ساتھ ہی ناظرین آپ کو ایک انتہائی جسے کہیں کہ اہم ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح ہمارے جو اعلیٰ اتھارٹیز ہیں، اعلیٰ افسران ہیں ڈویژنل لیول کے، ان کی جانب سے بھی جب ان پروجیکٹس کا دورہ کیا جاتا ہے اور اس میں بے ضابطگیاں سامنے آتی ہیں تو وہ اس کی تفصیلات اعلیٰ اتھارٹیز کو لکھ کے بھیجتے ہیں، لیکن ان کے لکھے ہوئے کو بھی کس طریقے سے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ بہت ہی اہم ترین سٹوری ہے ناظرین، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ہی یہ میگا پروجیکٹ ہے ناظرین جس کے بارے میں ہم آپ کو بھی بتائیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ آف ایکو ٹورزم ایٹ لال سوہرا نیشنل پارک ایز پر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز. یہ اس پروجیکٹ کا ناظرین جو ہے یہ اس کا نام ہے، عنوان ہے. یہ 2000 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے، یعنی کہ 2 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے ناظرین. چونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل حکومت جو سی ہے وہ خاص طور پہ نیشنل پارک لال سوہرا کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے. جو اس کی منسٹر صاحبہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، جن کے انڈر یہ جنگلات کا بھی شعبہ آتا ہے، وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں، اور انہوں نے اس شعبے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں. ان میں سے ہی ایک یہ نیشنل پارک لال سوہرا کا یہ 2 ارب کا پروجیکٹ ہے ناظرین. اس کی پہلے ہم آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں یہ پروجیکٹ ہے کیا ناظرین. اس کے بعد ہم اس میں ہونے والی جو بڑی کرپشن اور بے ضابطگی ہے اور جو اعلیٰ اتھارٹی کے وزٹس ہیں، اور اس کے بعد جو رویہ ہے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران کا، سیکٹریز کا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ ناظرین جیسے آپ کو اسکیم کا نام بتایا، یہ 2000 ملین کی یہ اسکیم ہے. اس میں اس جو کام ہے، یہ جو اس کا پروجیکٹ کا جو اس کا کام ہونا ہے، اس کو 3 گروپس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ناظرین. جس میں نمبر 1 جو گروپ نمبر 1 ہے، اس کی جو ٹیکنیکل سیکشن ہے ناظرین وہ 494.550 ملین ہے، اور جو ایگریمنٹ اماؤنٹ ہے وہ 363.042 ملین ہے. اب اس میں کام کون سے ہو رہے ہیں ناظرین؟ اس میں کنسٹرکشن آف چین لنک فینسنگ ہے، کنسٹرکشن آف کچا روڈ ہے، وائرلیس کنٹرول رومز ہیں 2، واچ ٹاور ہے، چیک پوسٹ ہے 5 نمبر، یعنی 5 عدد باؤنڈری پلرز ہیں، باؤنڈری وال اراؤنڈ ٹمبر سیل ڈیپو، چیک پوسٹ ایٹ مین گیٹ آف چلڈرن پارک، کنسٹرکشن آف DFO آفس، construction of SDFO residence, executive toilet block in children park, construction cafeteria, canteen, construction of tree spread, bridge over lake, یعنی کہ پل بھی بنانا ہے جو ادھر تالاب ہے اس کے اوپر، پکنک شیڈز ہیں اس کے اندر، انفارمیٹری بورڈز ہیں، اس کے علاوہ لائننگ آف لیک ہے ان چلڈرن پارک، ریپیئر آف کلورٹس ہیں، ریپیئر رینوویشن آف ایگزسٹنگ واش رومز ہیں، پروویژن آف فکسنگ ٹف پیور ہیں. اس کے ساتھ اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. یہ ایک گیٹ بھی، اسٹیل کا گیٹ بھی فکس ہونا ہے. یہ گروپ نمبر 1 کا جو ہے پروجیکٹ جو انہوں نے کرنا ہے یہ اس کے حوالے سے. گروپ نمبر 2 جو ہے اس میں ٹیکنیکل سیکشن ہے 449.023 ملین، اور اس کی جو ایگریمنٹ اماؤنٹ ہے وہ 322.709 ملین ہے. اس میں بھی آپ کو موٹی موٹی چیزیں جو میں بتا دیتا ہوں، کنسٹرکشن آف چین لنک فینسنگ ہے، کنسٹرکشن آف کچا روڈ ہے، وائرلیس روم ہے، واچ ٹاورز ہیں، چیک پوسٹ ہیں، باؤنڈری پلرز ہیں، پرووائڈنگ اینڈ فکسنگ اسٹیل گیٹس ہیں ناظرین. اور اس کے بعد ناظرین جو گروپ نمبر 3 ہے اس کی جو ٹیکنیکل سینکشن ہے وہ 422.183 ملین ہے. ایگریمنٹ اماؤنٹ جو سی ہے وہ 305.209 ملین ہے. اور اس کے جو اسکوپ آف ورک ہے، جو کام ہونا ہے اس میں، وہی ناظرین کنسٹرکشن آف چین لنک فینسنگ ہے، کنسٹرکشن آف کچا روڈ ہے، وائرلیس کنٹرول روم ہے 2 عدد، واچ ٹاور، چیک پوسٹ ہے 6 عدد، باؤنڈری
پلرز ہیں, پرووائڈنگ اینڈ فکسنگ اسٹیل گیٹس ہیں. یہ ناظرین ٹوٹل یہ پروجیکٹ کی تفصیل آپ کو بتا دی ہے. اب اس میں ناظرین یہ جس کمپنی کو دیا جاتا ہے ناظرین وہ MS حذیفہ محمدیہ غوثیہ یہ فرم ہے ناظرین, جس کو یہ سارا پروجیکٹ جو ہے یہ دیا جاتا ہے. اس کو 3 گروپس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ناظرین. اس پہ کام شروع ہو گیا, اس کی جو سے فنڈنگ شروع ہو گئی. اور اس کے بعد ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جو بہاولپور ڈویژن کی کمشنر صاحبہ ہیں وہ اس پروجیکٹ کی وزٹ کے لیے جاتی ہیں. جب وہ اس وزٹ پہ جاتی ہیں ناظرین تو وہاں پر وہ محسوس کرتی ہیں کہ جو میٹیریل استعمال ہو رہا ہے تو وہ کوئی صحیح نہیں لگ رہا, ناقص میٹیریل جو سے وہ ان کو محسوس ہوا. تو وہ کچھ جگہوں سے مقامات سے جو سے ٹف ٹائلز اور جو دیواریں وہاں پر لگ رہی ہیں ان کے برکس جو ان کی اینٹیں ہیں ان کے نمونہ جات جو ان سے وہاں سے کلیکٹ کرواتی ہیں. ان کو پھر بھیجا جاتا ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا جو یہ چیکنگ لیبارٹری ہوتی ہے, وہاں پر اس کو سیمپلز کو بھیجا جاتا ہے. اور وہاں سے ناظرین دونوں سیمپل جو ان سے ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ناقص میٹیریل ہے. اس کے بعد ناظرین اس کے حوالے سے لازم بات ہے اتھارٹی جو سی ہے وہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان تک اپروچ کرتی ہے, ان کو بتاتی ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا کام, اس کو ٹھیک کیا جائے اور درست کیا جائے, میٹیریل جو ہے وہ تبدیل کیا جائے اور صحیح میٹیریل استعمال کیا جائے. لیکن ناظرین آپ یہاں پر آپ کو جو سے بتا رہے ہیں کہ رویے دیکھیں آپ ہمارے ان محکموں کے کہ اتنی بڑی اتھارٹی جو ڈویژن کی کمشنر ہے, جو اس ڈویژن کی ہیڈ ہے, وہ وزٹ کرتی ہے, وہ چیزوں کو چیک کر کے سیمپل لیتی ہے اور ساتھ ہی وہ سیمپل ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ متعلقہ اتھارٹیز کو انفارم کرتی ہیں کہ اس کو جو سے دیکھا جائے, ساتھ ہی جو سے اس حوالے سے ایکشن بھی لیا جائے. لیکن ناظرین اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ 2 مہینوں کے بعد میڈم کمشنر صاحبہ بہاولپور دوبارہ اس پروجیکٹ کا وزٹ کرتی ہیں, دوبارہ جا کر دیکھتی ہیں تو ان کو یہ بات پھر بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ جو کچھ پہلے انہوں نے دیکھا تھا وہی سلسلہ کار ابھی بھی جاری ہے اور ناقص میٹیریل استعمال ہو رہا ہے. تو اس کے بعد وہ دوبارہ ناظرین ٹف ٹائلوں کا اور وہاں اینٹوں کا دوبارہ سیمپل جو ہے وہ اٹھواتی ہیں. ان کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل جو ہیں ان کے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں. وہ جو ہے وہ ان سے کلیکٹ کرتے ہیں سیمپل اور وہ سیمپل جو ان سے ہیں وہ یہاں اسلامی یونیورسٹی کی جو ان کے پاس لیبارٹری ہے, اس کی ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے, وہاں بھیجتے ہیں اور اس کا جو رزلٹ آتا ہے ناظرین وہ بھی نیگیٹو آتا ہے اور ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ان سیمپلز کو. اس کے اوپر ناظرین پھر اب جو میڈم کمشنر صاحبہ ہیں وہ سیکٹری CNW پنجاب کو ایک تحریری مراسلہ جو ہے وہ جاری کرتی ہیں. وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ناظرین. اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہوتا ہے ایکشن اگینسٹ دی اسٹاف آف بلڈنگ ڈپارٹمنٹ بہاولپور. Please refer to subject cited above and note that scheme titled Establishment of Eco-Tourism at Lalswara National Park as per International Best Practices Conservation of Desert Ecosystem is included ADP at GS number 2579 at the cost of Rs 2,000 million. This scheme is splitted in 3 groups and work is in progress on all groups. اب وہ بتا رہی ہیں کہ the undersigned personally visited this mega project 2 months ago and observed some quality issues at site. Accordingly, material was got, tested and found 2 out 3 samples of tough tiles were failed in lab test. یہ اب پہلا وزٹ ہے. وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے سیمپل لیا اور وہ 3 سیمپلوں میں سے 2 جو ان سے ہیں وہ فیل آئے. دی بلڈنگ ڈویژن نمبر 1 بہاولپور was directed to replace the poor quality bricks and tough tiles from the site. However, after expiry of 2 months یعنی 2 مہینوں کے بعد انہیں ڈائریکشن دی کہ اس کو تبدیل کریں, اس کو ٹھیک کریں, اور یہ سارا کرنے کے بعد جو ان سے وہ 2 مہینوں کے بعد دوبارہ وہ وزٹ پہ جا رہی ہیں. another visit was conducted by ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل. اب یہ بتا رہی کہ دوسرا جو ہے وزٹ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل نے
جو سے ہے ان کے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے وہ کیا میٹیریل سیمپلز ور کلیکٹڈ اینڈ پٹ ٹو ٹیسٹ from a reputable laboratory of Civil Engineering Department of Islamic University Bahawalpur. Results showed that ductile, the sample of group 1, failed to fulfill the required compressive strength. وہ اب انہوں نے دی ہوئی ہے 7000 PSL. Moreover, bricks of group number 2 also did not fulfill the required strength. وہ بھی اس طرح 2000 PSL strength دی ہوئی ہے. Test reports are attached. Foregoing in view, it is requested that concerned staff may be directed to replace the substandard material from the site, and also necessary action may be taken against the جو ڈیفالٹرز ہیں جو اس کے اندر ملوث ہیں. اب یہ ناظرین صورتحال ہے. انہوں نے لیٹر لکھ دیے، انہوں نے ایکشن کا مطالبہ کیا کہ جو اس کے اندر ملوث افسران ہیں، عملہ ہے، اس کے خلاف فوری جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. اب اس کا رزلٹ دیکھیں ناظرین، بڑا دلچسپ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو سیکٹری CNW پنجاب ہے، جو پنجاب حکومت کے آنکھوں کے تارے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے جسے کہیں انڈر میں ماتحت میں یہ محکموں میں بے شمار جو سی کرپشن اور بے ضابطگی کے معاملات سامنے آتے ہیں، لیکن جو ان کے گڈ بکس کے اندر افسران ہوتے ہیں، جو ان کے پیارے ہوتے ہیں، ان کو وہ بالکل بھی جو ہے وہ چھیڑتے تک نہیں ہیں، ان کو ساتھ جسے کہ حسن سلوک کا ہی وہ مظاہرہ جاری رکھتے ہیں. تو اس لیٹر کے جانے کے بعد ناظرین سیکٹری CNW صاحب، ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگ نمبر 1 اور سب ڈویژنل آفیسر بلڈنگ نمبر 2 اور سب انجینئر بلڈنگ سب ڈویژن نمبر 2، یہ ان 3 افسران کو ایکسپلینیشن لیٹر، جواب طلبی کا لیٹر جو ان سے وہ جاری کر دیتے ہیں اور ان سے یہ ساری صورتحال سامنے رکھ کے جو ان سے وہ ان سے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ اپنا جواب دیں. اور ساتھ ہی چیف انجینئر پنجاب بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ساؤتھ زون، ساؤتھ پنجاب کے جو چیف انجینئر بلڈنگ ہے، ان کو وہ لیٹر لکھتے ہیں ایکشن اگینسٹ دی اسٹاف آف بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور بہاولپور. اس میں بھی یہ حوالہ لیٹرز کا دے کے تو وہ کہتے ہیں کہ ان میٹرز کو دیکھیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. لیکن ناظرین اس معاملے کو بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. ہم نے جب اس حوالے سے مختلف بلڈنگ ڈپارٹمنٹس کی اتھارٹیز کو ہم نے رابطہ کیا، پوچھنے کی کوشش کی، ہم نے منسٹر جو CNW ہیں ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے ہمیں جواب یہی دیا کہ وہ اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے اور جو فلڈ ریلیف کے جو کام ہیں وہ ان میں بیزی ہیں. مظفر گڑھ تھے اس وقت جب ہم سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بہت جلد وہ آپ سے رابطہ کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے وہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے اپنا جو موقف ہے وہ دیں گے. اس کے بعد ناظرین ہم نے سیکٹری CNW کو بھی اپروچ کی، کال اٹینڈ نہیں ہوئی، ہم نے میسج کر کے پوچھا، یہ ساری ڈیٹیل ہم نے بھیجی کہ اس کے اوپر ابھی تک آپ نے کیا ایکشن لیا ہے، لیکن کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا. اس کے بعد ہم نے جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ساؤتھ پنجاب کے چیف انجینئر ہیں جن کو انہوں نے کارروائی کا لکھا تھا ان سے رابطہ کیا، ان کو ہم نے میسج کیے، لیکن ان کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ جواب یا موقف جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں دیا گیا. اور آخر میں پھر ناظر ہم نے بہاولپور کے جو SC بلڈنگ ہے ان سے ہم نے رابطہ کیا، ان سے ہم نے بات کی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اس معاملے پر چیف انجینئر صاحب خود تشریف لائے تھے، انہوں نے وزٹ کیا تھا اور بڑی سختی سے جو ہے وہ یہاں ہدایت کر کے گئے ہیں کہ ناقص مٹیریل جو استعمال ہے ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے اور صحیح مٹیریل کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے. کیا خوب مطلب ڈائریکشن وہ دے کر گئے ہیں. اتنی بڑی کرپشن، اتنا بڑا پروجیکٹ کے اندر اتنی بڑی بے ضابطگی جو پروف ہو چکی ہے، جس کو کسی اور نے نہیں، میں نے نہیں، میڈیا نے نہیں، کسی اور نے نہیں، کمشنر بہاولپور نے پروف کیا ہے، ٹیسٹ کروائے ہیں اور اس میں وہ جو ان سے سیمپل ہے وہ فیل نکلے ہیں اور اتنا لمبا چوڑا مراسلہ بھیجا گیا ہے، کارروائی کا کہا گیا ہے. لیکن یہاں پر آپ رویہ دیکھ لیں یہ CNW کے یہ سیکٹری صاحب کا اور منسٹر صاحب کا کہ ساری چیزیں نالج میں آنے کے بعد بھی 1% کا کوئی ایکشن، کوئی کارروائی جو ان سی ہے وہ نہیں کی گئی. اور ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے، جو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذرائع ہیں یا دیگر سرکاری ذرائع ہیں، انہوں نے ہمیں
یہ تصدیق کی ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس پروجیکٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا اور اسی طریقے سے وہی میٹیریل استعمال ہو رہا ہے, اسی طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پوری حکومت جو سی ہے وہ سیلاب کے جو سے معاملات میں لگی ہوئی ہے, تمام مشینری جو سی ہے وہاں پر مصروف ہے, اس لیے انہوں نے کنے پوچھنا ہے. تو ناظرین, اس رویے کے حوالے سے جسے ہم کہیں کہ اس فورم کے اوپر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے, چیف سیکرٹری سے ہم مطالبہ کریں گے کہ یہ کس قسم کا رویہ ہے کہ آپ کے اپنے اتھارٹیز, اتنے بڑے بڑے افسران جو ان سے ہیں وہ کرپشن کو پکڑ رہے ہیں, وہ بے-ضابطگیوں کو پکڑ رہے ہیں, وہ لکھ کر بھیج رہے ہیں, لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں ناظرین کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ کمشنر صاحبہ کو بھی اس کو ادھر بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ اینٹی کرپشن کو بھیجنا چاہیے تھا. جب سیمپل جو ان سے ہیں وہ فیل آ گئے, جب ساری چیزیں پروو ہو گئی تو اس کے بعد تو کارروائی ہونی چاہیے تھی ان کے خلاف. لیکن یہاں پر جسے کہیں کہ سب کچھ ہی نرالا ہے, ہر کام ہی یہاں پر نرالے ہیں اور چیزوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں اور اس طریقے سے جسے کہ احتساب نہیں ہوتا کرپٹ عناصر کا, جس کی وجہ سے ناظرین یہ کرپشن جو سی ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, بلکہ مزید حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب اس طرح کی اتھارٹیز, اعلیٰ افسران ایسے عناصر کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے جو سے وہ چپ ساتھ لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو ناظرین, یہ اتنا بڑا معاملہ تھا, اتنا بڑا یہ جو سکینڈل تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر یہ دو نمبری کر کے گورنمنٹ کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہنچایا جاتا ہے, اور جو یہ اس ناقص میٹیریل سے یہ پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں تو یہ اسی طرح سیلابوں میں اور پانی میں بہہ جاتے ہیں. جیسے آپ نے موجودہ سیلاب کے اندر دیکھا کہ کئی پل جو سے ہیں وہ بہہ گئے, کئی موٹر ویز اور سڑکیں جو سی ہیں وہ بہہ گئی, کیونکہ وہ بنائی ہی ایسی ناقص مٹیریل سے جاتی ہیں کہ جو وہ ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو اس صورتحال میں ناظرین ہم ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے, چیف سیکرٹری پنجاب سے, ڈی جی اینٹی کرپشن سے یا نیب سے ہم مطالبہ کریں گے کہ فوری طور پر اس میگا پروجیکٹس کے حوالے سے نوٹس لیا جائے, اس پر ایکشن لیا جائے, اور نہ صرف اس پر, اس طرح کے اور دیگر جتنے میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں آگے ناظرین, جیسا کہ یہ سیلاب کے بعد بھی اب ایک ریلا آئے گا, لازمی بات ہے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس, کیونکہ بہت نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کا, بلڈنگس جو سی تباہ ہو گئی ہیں, روڈز تباہ ہو گئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بہت ہیوی فنڈز آئیں گے جس کے لیے یہ اعلیٰ افسران بھی اور ہمارے جو نمائندگان ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے وہ بڑی اب شدت سے انتظار کریں گے کہ ان کے علاقوں کو بڑے ہیوی فنڈز ملیں اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ان سے ہیں یہ ان کے پاس آئیں, اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے ناظرین وہ اسی طرح ہونا ہے جس طرح آپ کو ہم نے یہ صورتحال بتائی ہے. تو یہ ہمارا کام ہے جو سے ہائی لائٹ کرنا چیزوں کو اور نشاندہی کرنا, آگے کارروائی کرنا نہ کرنا یہ اتھارٹیز کا کام ہے. ناظرین, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, امید آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ولاگ. کوشش کریں گے کہ ایسی اور مزید جو کرپشن کی سٹوریز ہیں اور جو معاملات ہیں وہ آپ کو ہم بتاتے رہیں, آگاہ کرتے رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تو سی پٹی کو اجازت, اللہ حافظ.